سود کی حرمت قرآن پاک سے واضح طور پر ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو لوگوں کا جو دوسروں پر بقایا تھا وہ بھی لینے سے منع کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود کا بقایا بھی چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ سود لینے والے اور دینے والے کے ساتھ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو تم اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نیز اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والوں کے لیے قیامت کے دن جو رسوائی اور ذلت رکھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جس کو شیطان نے چوب کر پاگل کر دیا ہو۔ سود کی بعض شکلوں کو جائز قرار دینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ ذلت آمیز عذاب اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ بے بھی تو سود کی طرح ہوتی ہے، حالانکہ اللہ نے بے یعنی خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ نیز سود نہ چھوڑنے والوں لوگوں کو اللہ نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، لہٰذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آئی اور وہ سودی معاملات سے باز آ گیا تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے اور اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، آج کے دن جہالت کا اصول چھوڑ دیا گیا ہے۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 7 بڑے گناہ کون سے ہیں جو انسان کو ہلاک کرنے والے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شرک کرنا، جادو کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کے مال کو ہڑپنا، کفار کے ساتھ جنگ کے دوران میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگنا، اور پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے اور سود دینے والے، سود کے معاملات کو لکھنے والے اور اس پر شہادت دینے والے تمام افراد پر لعنت فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، ان معاملات پر گواہی دینے والے اور سودی معاملات لکھنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ جس بستی میں سود ہوتا ہے وہ بستی سود کی نحوست کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس بستی میں زنا اور سود پھیل جاتا ہے اس بستی کو اللہ تعالیٰ تباہ کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ سود خور سخت عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس شب مجھے معراج کی سیر کروائی گئی تو میں ایک جماعت کے پاس سے گزرا جس کے پیٹ کمروں کی مانند تھے، ان میں بہت سے سانپ پیٹوں کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہنے لگے، یہ سود خور ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سود میں 70 گناہ ہیں، سب سے ہلکا گناہ ایسا ہے جیسا کہ زنا کرنا۔
آج کل معاشرے میں سود کی مختلف اقسام مختلف طریقوں سے رائج ہیں۔ شرعی احکامات سے ناواقف انسان کسی نہ کسی صورت میں ان مشکلات میں مبتلا ہو جاتا ہے، لہٰذا مستند مفتیان اکرام سے ان معاملات کے احکام معلوم کر لینے چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ضرور آئے گا جب ہر شخص سود میں ملوث ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔